السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کھرا سچ، اور یہ میرے پاس ایک اخبار ہے جس کی ہیڈ لائن ہے کہ طالبان سے بات چیت کا اہتمام حجت کر لینا چاہیے، آپریشن آخری حربہ ہوگا، صدر ممنون۔ تو ایسا کرتے ہیں، صدر ممنون کو بھیج دیتے ہیں وہاں پہ نیگوسیشنز کرنے کے لیے۔ وہ وہاں پہ رہ گئے تب بھی فائدہ، نہ رہے آ گئے تب بھی فائدہ۔ یہ پتہ نہیں 50,000 پاکستانی مرنے کے بعد اگر ہم لوگوں نے، یا شہید ہونے کے بعد، ان کا قتل عام کے بعد اگر اس طرح کی باتیں کرنی ہیں اور ہمارے ایوان صدر سے ایسی باتیں آنی ہیں، تو وی ہیو ٹو ریکنسیڈر a lot of things کہ سوورن ملک اپنے آپ کو کہنا چاہیے کہ نہیں کہنا چاہیے۔ اس پہ تو ڈیبیٹ ہوگی آج۔ میرے ساتھ سلمان غنی ہے، سینئر تجزیہ نگار ہیں، دنیا ٹیلی ویژن، دنیا اخبار سے آپ کا تعلق ہے۔ صابر شاکر ہے میرے پاس، اسلام آباد سے بیورو چیف ہیں، اسلام آباد کے ARY کو ریپرزینٹ کرتے ہیں وہاں پہ۔ اور دفاعی تجزیہ کار زید حامد، محترم زید حامد نے ہمیں جوائن کیا ہے بڑے شارٹ نوٹس پہ۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ دو باتیں میں پہلے بتاتا چلوں کہ غالباً میاں منشا کے پاس پیسے کم ہوتے جا رہے ہیں، اور اسی لیے پنجاب حکومت نے ان کی مدد کا فیصلہ کیا فوری طور پہ۔ اور میاں محمد منشا کو نہیں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرامز ان کو کچھ نہیں دیا جا رہا، لیکن جو ان کو دیا گیا، ان کو پارک کی، یعنی سینکڑوں کنال زمین جو ایک LDA کے پارک کے لیے مختص تھی، وہ ان کو دے دی گئی، اور وہ ہے جوہر ٹاؤن کے اندر۔ وہاں پہ وہ ایمپوریم بلڈنگ بنا رہے ہیں ایکسپو سینٹر کے بالکل پیچھے، اور وہ ساری کی ساری بلڈنگ جو وہ جگہ ہے وہ پارک کے لیے تھی، وہاں پہ علاقے کے لوگوں کے لیے، مکینوں کے لیے جن کے پاس نہیں ہے پارک وہاں پہ۔ اور اس کے بعد نہ صرف اس پہ کنسٹرکشن شروع ہو گئی بڑی ہیوج بلڈنگ کی، بلکہ پتہ چلا کہ 30 لاکھ روپے کنال کے حساب سے ان کو دے دی، DC ریٹ نکال کے۔ میاں منشا کو کہا گیا اس پہ کہ جناب ان کے پاس پیسے کم ہیں، دے نہیں سکتے میاں صاحب، کہ اگر حالات برے ہیں تو مجھے بتائیں میاں صاحب، میں بھی کوئی یہاں پہ فنڈ ریزنگ کروں آپ کے لیے اس پروگرام کے ذریعے، اللہ تعالیٰ مدد فرمائیں آپ کی۔ اور حالت یہ ہوئی کہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ نہیں، رولز کے مطابق یہ اپنی بجلی نہیں لیں گے۔ وابڈا کو یعنی لیسکو کنسٹرکشن دی گئی ہے کہ گریڈ سٹیشن سپیشل بنایا جائے گا وہاں پہ میاں منشا کے لیے۔ یہ وہ آدمی جو پاکستان کو بجلی نہ سپلائی کرنے کے بھی پیسے لیتا ہے، اس کو اب لیسکو پورا گریڈ سٹیشن سپلائی کرے گی۔ علاقے کے مکین جو ہیں انہوں نے عدالت کا رجوع کرنے کی کوشش کی ہے، ان کو کامیابی نہیں ہوئی ہے۔ آج میں اس پروگرام کی وساطت سے بتانا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ کا تعلق اس علاقے سے ہے جہاں پہ میاں منشا، غریب میاں منشا کو وہ زمین کوڑیوں کے مول دی گئی ہے، جہاں پہ وابڈا اپنا گریڈ سٹیشن ان کو دے رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، اور وہاں پہ بلڈنگ بنا رہے ہیں، ایمپوریم بلڈنگ، اور آپ اس کے متاثرین ہیں، تو آپ ARY سے، مجھ سے ARY کے تھرو رابطہ کریں۔ ہم آپ کی آواز جو ہے عدالت تک لے کے جائیں گے۔ آخر اب یہ مذاق ختم ہونا چاہیے۔ خود پنجاب حکومت کا اپنا پروجیکٹ، جسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں ڈونگی گراؤنڈ کے اندر تھا، اس کو کہہ کے رکوا دیا گیا جب علاقے کے مکینوں نے کہا کہ یہ پارک ہے ہمارے بچوں کے کھیلنے کی جگہ، اس پہ نہیں ہو سکتا۔ تو پنجاب گورنمنٹ نے بڑا سٹینڈ لیا اور یہ کہا کہ یہ پرمیشن دی چودھری پرویز لائی نے، ہم کبھی بھی پارک کو اس طرح سے نہیں کر سکتے، اب کر رہے ہیں پارک کو۔ کیوں؟ میاں منشا کو پیسوں کی ضرورت ہے۔ دوسری خبر، آج چودھری اعتزاز احسن، بیرسٹر چودھری اعتزاز احسن، بہت بڑا نام پاکستان کا، اور بلکہ بین الاقوامی شہرت یافتہ ہیں، ان کے متعلق نیوز اور جنگ میں ایک خبر آئی ہوئی ہے، اور وہ خبر بڑی ان کی تعریفیں لکھی ہوئی ہیں اس میں، کہ اعتزاز احسن کو دنیا کا 5واں اہم عوامی دانشور قرار دیا گیا۔ LPG کا کوئی کوٹا نہیں انہوں نے لیا، اور معزول چیف جسٹس کی کامیاب نمائندگی کی جنگ گروپ کے ترجمان کی وضاحت، یعنی بابا جی ہمارے ساتھ تو نہیں ہے، کافی ٹھنڈی ہو رہی ہے جی بابا جی کی، لیکن خیر انہوں نے بڑی تعریف کی پہلے اس میں اعتزاز صاحب کی، اور اینڈ میں جو ایک لچ تلنا تھا وہ لچ بھی تل دیا، اور کہا کہ ان کے اقدامات یو ٹرن کی طرح لگتے ہیں، ایسا لگتا ہے چیف جسٹس سے پروفیشنل طور پہ نہیں بلکہ ذاتی طور پہ مایوس ہوئے تھے۔ ان کے نزدیک وہ سنجیدگی سے جمہوریت کی حمایت کر رہے ہوں گے، لیکن بیرونی دنیا جس میں جنگ گروپ سمیت پورا میڈیا شامل ہے، نہیں بابا جی میں نہیں شامل اس میں، پلیز پورا میڈیا نہ لکھیں، غلط لکھا ہے آپ نے، ایسا لگتا ہے وہ اپنی پارٹی کے چند رہنماؤں کی حمایت کر رہے ہیں، اور آگے انہوں نے جو بھی لکھنا تھا وہ بھی انہوں نے لکھ دیا۔ اور اس کا وجہ کیا پڑی، ان کو پہلے اتنی تعریفیں کیوں کرنی پڑی فرنٹ پیج پہ؟ کیونکہ اس سے پہلے یہ چودھری اعتزاز احسن کے متعلق غلط خبر چھاپ چکے ہیں، اور میں نے کنفرم کیا، میری بات تو نہیں ہوئی چودھری صاحب سے، تو میری بات نہیں ہو سکی، ان کے ایک سینئر ان کے چیمبر میں وکیل شاہد سعید صاحب سے میری بات ہوئی، اور انہوں نے بتایا کہ دراصل 30 کروڑ روپے کے، 60 کروڑ روپے کے ہر جانے کے 2 نوٹس انہوں نے بابا جی کو بھجوائے،
اور فوراً بابا جی نے کایا پلٹی وہاں سے اور ایک ان کو ہیڈ لائن چھاپ دی ان کی تعریفوں میں, اور اس طرح ہوا. لیکن اینڈ میں جو آپ نے کیا اس کو اب دوبارہ سے آپ کو نوٹس آئے گا تو پھر آپ اس کو صحیح کریں گے. بٹ اینی وے, یہ تھے جی غریب میاں منشا اور امیر بابا جی جن کے متعلق آپ سن رہے تھے. پچھلے 5 روز میں پیش آنے والے واقعات میں آپ کو ان نٹشل بتاؤں کہ دہشت گردی کے ان واقعات میں 82 افراد شہید ہوئے ہیں, 82 افراد شہید ہوئے ہیں اور 234 زخمی ہو گئے ہیں. اور اب تو خود عمران خان کو یہ کہنا پڑا کہ میں فوج کے ساتھ ہوں, ان کے فوج کے ساتھ ظلم ہوا ہے. آج میری عمران خان سے خود بات ہوئی اس موضوع پہ, ٹیلی فون کے اوپر بات ہوئی, اور انہوں نے مجھے کہا, انہوں نے کہا کہ مبشر میں جب تمہیں ملوں گا میں تمہیں بتاؤں گا کہ یہ کتنی بڑی گیم ہوئی ہے اور یہ پاکستان اور پاکستان کے عوام کے ساتھ کتنا بڑا دھوکہ ہوا ہے, کیونکہ وہ حکومت جس کو حتیٰ کہ اپوزیشن نے بھی کھول کے مینڈیٹ دے دیا تھا کہ وہ نیگوسیشنز کرے, وہ اپنے بیرونی ممالک کے دورے میں وہیں سے فارغ نہیں ہوا, کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر, اور جو ہے وہ بس جو ہے ایک گھڑی تھی, ایک مومنٹ تھا, وہ نکل گئی. اب یہ مصیبت سر پہ آ کے پڑ گئی ہے. بٹ اللہ کرے کہ اس مصیبت سے کسی طرح نکلے. میرا اپنا اس کے اوپر ایک موقف ہے بحیثیت سٹیزن, ناٹ بحیثیت اینکر ARY, بٹ ایک سٹیزن کی حیثیت سے, ایک شہری کی حیثیت سے. لیکن پہلے میں اپنے دوستوں کا اور اپنے ساتھیوں کا میں موقف لے لوں. سلمان غنی صاحب, دہشت گردی کی اس جنگ میں آپریشن اب واحد سلوشن نظر آ رہا ہے معذرت کے ساتھ, یعنی اب مذاکرات کس سے کریں گے جا کے؟ دیکھیں مبشر صاحب, میرا خیال پاکستان کی تاریخ کا فیصلہ کن اور نازک موڑ ہے کہ کراچی سے لے کے خیبر تک ایک ہی بات ہو رہی ہے کہ پاکستانی عوام میں ایک تشویش ہے, پاکستان کے قومی ادارے فوج کو ٹارگٹ کیا گیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں آپ نے عمران خان کا حوالہ دے دیا کہ عمران خان صاحب نے کہا کہ فوج کے ساتھ ہے. کیا آپ فوج کے ساتھ نہیں؟ کیا میں فوج کے ساتھ نہیں؟ کیا حکومت فوج کے ساتھ نہیں؟ فوج پاکستان کی فوج ہے. مجھے حکومت کا ڈاؤٹ ہے. کن کا؟ حکومت کا ڈاؤٹ ہے. بات میرا خیال ہے کہ جو کچھ بھی ہوگا نا اس میں جو فیصلہ کرنا ہے وہ تو حکومت نے کرنا ہے, اور اس وقت ٹارگیٹڈ آپریشن جاری ہے, فل فلیج آپریشن. فیصلہ کئی مہینوں میں تو نظر نہیں آیا. دیکھیں میں اس میں APC کس تاریخ کو ہوئی تھی؟ میں 8 سپٹمبر کو ہوئی, 11 مئی کو پاکستان کی عوام نے اور 8 سپٹمبر کو پاکستان کی پولیٹیکل فورسز نے نواز شریف صاحب پہ اعتماد کا اظہار کیا کہ وہ پیش رفت کریں. میں سمجھتا ہوں کہ جس انداز میں پیش رفت ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہوئی, اور یہی وجہ ہے کہ آج وہ لوگ وہ سیدھے آ رہے ہیں, وہ آپ کے اداروں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. لیکن ایک بات میں کہوں گا, یہ میں جذبات سے ہٹ کے, دیکھیں بات یہ ہے کہ آپریشن ضرور ہونا چاہیے. آپریشن شروع ہو چکا ہے, ٹارگیٹڈ آپریشن شروع ہو چکا ہے, لیکن فل فلیج آپریشن جو ہے, آپ نے عمران خان کا حوالہ دیا ہے. میں عمران خان صاحب کی حب الوطنی شک و شبہ سے بالاتر ہے. کل کو پھر نواز شریف صاحب بلائیں گے, اچھی بات ہے. منور حسن بھی جائیں گے, عمران خان بھی جائیں گے, فضل الرحمان بھی جائیں گے, آصف زرداری بھی جائیں گے. اس لیے نہیں, میں اس لیے کہہ رہا ہوں, وہاں کے مذاکرات کی بات کر رہا ہوں. دیکھیں اگر آپ مذاکرات کی, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پہلے بھی یہ لوگ گئے نا اپنی ریزرویشن کے باوجود. اس وقت عمران خان زیادہ زخمی تھا. اس وقت آپ کو یاد ہوگا کہ انتخابات میں دھاندلی کے الزامات لگ رہے تھے, لیکن عمران خان نے کہا کہ نواز شریف اس میں پیش رفت کریں گے, ہم ان کے ساتھ ہوں گے. میں سمجھتا ہوں اب پاکستان کا مسئلہ ہے, اب یہ نواز شریف کا مسئلہ نہیں ہے, لیکن فیصلہ نواز شریف نے کرنا ہے, جواب دہ نواز شریف نے ہونا ہے. وہ تو ایک دورے پہ جا رہے ہیں. بٹ اینی وے ایک بات تو طے شدہ ہے نا کہ کوئی امریکہ یا کوئی اسرائیل یا کوئی ہمارا دشمن نہیں, ہم خود اپنے دشمن ہیں. ہم فیصلہ ہی نہیں کر سکتے تو ہم دوسروں کو کیا بلیم کریں؟ دیکھیں آپ جب پاکستان کو سامنے رکھ کے بات کریں گے تو فیصلہ کرنا پڑے گا. میں اسی لیے کہہ رہا ہوں یہ ساری ذمہ داری نواز شریف کے اوپر ہے کہ فیصلہ اسے کرنا ہے, اور پولیٹیکل فورسز کو میں اپنے علم کی بنیاد پہ بتا رہا ہوں. میں کوٹ کر سکتا ہوں فیڈرل منسٹر کو کہ انہوں نے کہا کہ نواز شریف صاحب نے یہ انہیں کہہ دیا کہ آپ اپنا رابطہ کریں, اور میں اس پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ یہ بڑی ذمہ دار ہے. دیکھیں ہم لوگ بڑی ہماری ریزرویشن ہوں گی, لوگ دوبارہ بھی بلایا جائے گا تو جائیں گے, لیکن اب یہ فیصلہ ہونا چاہیے, لائن ڈرا کرنی پڑے گی. اور اگر آپ اس کام اس طرح چلتا رہا تو پھر کون سی پاکستان کے اندر اقتصادی بحالی, کون سی گورننس, کون سا روٹی روزگار, سب کچھ ختم ہوگا. صابر شاکر کے پاس مجھے پتا چلا ہے کہ مولوی فضل اللہ کے حوالے سے کوئی بریکنگ نیوز بھی ہے. جی صابر صاحب کوئی ہے اس میں؟ دیکھیں ایک تو مبشر صاحب مذاکرات کی جو بات ہو رہی تھی نا, تو مذاکرات اگر براہ راست پہلا سٹیپ ہی لیا جاتا طاقت کے استعمال کا, آپریشن کا, تو میرا خیال ہے جو مذاکرات کے حامی لوگ تھے جو سمجھتے تھے کہ یہ بہت ہی دودھ کے دھلے ہوئے ہیں, جو ٹیررسٹ گروپس ہیں جو اٹیک کر رہے ہیں, کسی کو بھی نہیں چھوڑ رہے, تو میرا خیال ہے اس کے بعد پھر صورتحال ایسی نہیں بننی تھی, ایسا ماحول نہیں بننا تھا.
اس وقت میرا خیال ہے کہ حکومت اور پولیٹیکل فورسز اور ملٹری نے بھی ان کا ساتھ دیا اور مذاکرات کے لیے دروازہ کھلا رکھا، لیکن یہ بات کہنا کہ حکومت ساتھ نہیں تھی، جو ایئر اٹیک ہوا ہے گزشتہ 2 دن پہلے، تو اس ایئر اٹیک کی پہلے وزیر اعظم سے ڈسکس بھی کی، نے اس اٹیک کی منظوری بھی دی، اور اس سلسلے میں دہشت گردی کے خاتمے کے لیے اور دہشت گردوں کو نمٹنے کے لیے پولیٹیکل فورسز اور ملٹری فورسز جو ہیں وہ تمام کی تمام ایک پیج پہ ہیں۔ اسٹریٹجی تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہو سکتی ہے، بظاہر کچھ باتیں جو آتی ہیں میڈیا میں وہ ڈیفرنٹ ہو سکتی ہیں، لیکن جو میری اطلاع ہے اس میں بالکل سیم پیج ہے، لیکن دیر آئے درست آئے، بالکل سوات آپریشن سے پہلے والی صورتحال اب ہو گئی ہے، اور اب ہر طرف سے یہ آواز آ رہی ہے کہ آپریشن ہی کیا جائے، اور آج عمران خان صاحب نے بھی کہہ دیا کہ آپریشن جو ہے، حوالے سے بتائیں مجھے مولوی فضل اللہ کے بارے میں وہی بات ہے کہ مذاکرات کن سے کرنے تھے۔ مولانا سمیع الحق بھی کہہ رہے تھے، مولانا فضل الرحمان، جس بندے کے پاس افغانستان کا پاسپورٹ ہو اور جو افغانستان سے افغانی پاسپورٹ پہ پڑوسی ملکوں میں بھی جا رہے ہوں، عرب ملکوں کا بھی دورہ کر رہے ہوں، کچھ اور ملکوں میں بھی جا رہے ہوں، اور یہ ساری چیزیں ریکارڈ پر ہوں، تو آپ یہ بتائیں کہ ایسے شخص کے ساتھ کتنی لائلٹی شو کی جا سکتی ہے، کتنا اعتماد کیا جا سکتا ہے اس کے ساتھ مذاکرات کرنے کا۔ مولوی فضل اللہ کے بارے میں جو اہم یہ چیز تھی وہ یہ کہ ان کے پاس افغانی پاسپورٹ ہے، وہ افغان نیشنل اس وقت ہو چکے ہیں، افغان انٹیلیجنس ان کو مکمل سپورٹ کر رہی ہے، اور اس لیے وہ صرف کنڑ میں نہیں، صرف کنڑ میں نہیں ہے جی، وہ تو تمام 2 3 4 ملک جو بھی ہیں، دوست ملک بھی شامل ہیں اس میں، دشمن ملک بھی شامل ہیں، وہ وہاں بآسانی آ جا رہے ہیں اور کن کے ساتھ رابطے کر رہے ہیں، کن کے ساتھ نہیں کر رہے، اور اس کے بعد پھر سیکورٹی فورسز پہ اٹیک، بنو میں اٹیک، GHQ کو اٹیک کرنے کی کوشش کی گئی آرے بازار۔ تو ایسی صورت میں آپ یہ بتائیں کہ مذاکرات کس طریقے سے ہو سکتے تھے، لیکن پولیٹیکل فورسز نے جو ان کے پاس ایک، میرا خیال ہے کہ پہلا آپشن مذاکرات کا کہہ کے وہ ماحول پیدا کر دیا ہے کہ اب وہ مذاکرات کے جو حامی تھے، مذاکرات سارے جو کر رہے ہیں، میں آپ کو اپنے اندر کے دل کی بات بتاؤں، کیونکہ کوئی سارے ان کو یہ کہنا چاہتے ہیں دیکھو ہم تمہارے دشمن نہیں ہے، جو ہے تم اس کو کر لو جو کرنا، اور سارے فوج سے یکجہتی کا اظہار بھی کر رہے ہیں، بیسیکلی فوج سے یکجہتی کا اظہار بھی کر رہے ہیں، سارے یکجہتی کا بھی اظہار کر رہے ہیں۔ بٹ اینی وے، ویری کوئکلی بفور آئی ٹیک اے بریک، زید حامد صاحب، یور ٹیک آن دی ایشو۔ مبشر، السلام علیکم ٹو آل آف یو۔ ہم آپ کی گفتگو سن رہے تھے، آج پہلی مرتبہ، آج دی نیوز اخبار میں صبح دیکھ رہا تھا، تو پہلی مرتبہ پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے ایک ایسا بیان دیا ہے کہ میں حیرت زدہ رہ گیا کہ ان کو یہ بات معلوم تھی اتنے سالوں سے۔ چیف جسٹس دوست محمد خان کا بیان چھپا کہ پاکستان کو سوویت یونین کی طرح توڑنے کی سازش کی جا رہی ہے اور پاکستان کے حصے بکھرے کیے جا رہے ہیں، اور ایک ہمہ جہتی جنگ ہے پاکستان کے خلاف، لیکن لوگوں کی توجہ اس کے صرف ایک پہلو کے اوپر ہے۔ اب یہ اتنا حیرت انگیز بیان ہے کیونکہ پاکستان کو تباہ و برباد کرنے میں، دہشت گردوں کو پروٹیکشن اور سپورٹ دینے میں سب سے بڑا کردار فارمر چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب کا تھا، اور یہی جوڈیشری تھی جس نے پچھلے 12-13 سال میں ایک دہشت گرد کو سزا نہیں سنائی، جبکہ تحریک طالبان کے دہشت گرد کہتے ہیں کہ پاکستان میں ہمارا کوئی دوست تھا تو وہ افتخار چودھری تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ دوست محمد خان صاحب کو یہ کب پتا لگا کہ پاکستان توڑنے کی سازش ہو رہی ہے اور سوویت یونین کی طرح پاکستان کے حصے بکھرے کیے جا رہے ہیں۔ رائٹ، زید صاحب ایک بات ہے بفور آئی ٹیک اے بریک، آپ نے مجھے شوپن میں ڈال دیا، بالکل آپ نے کہا آپ نے نیوز اخبار میں پڑھا ہے؟ جی، دی نیوز کے اندر کمال بات یہ ہے کہ میں اب بات یہ ہے کہ اب کیونکہ آپ نے ایسے اخبار کا نام لے دیا تو مجھے پلیز بریک کے اندر خبر کی تصدیق کرنے دیں، کیونکہ میں ان کی ہر خبر کو ذرا میں چیک کرنا پڑتا ہے، پھر میں کوٹ کرتا ہوں۔ بٹ اینی وے، آپ بھی رہیے گا۔ زید حامد صاحب ہیں، صابر شاکر ہیں، زید اپنا سلمان غنیہ، اور بھائی جان نہیں ہے، ان کی کافی ٹھنڈی ہو گئی ہے۔ بٹ ویل کم بیک آفٹر بریک، ٹیک اے بریک۔ ویلکم بیک فرام دا بریک۔ بریک پہ جانے سے پہلے زید حامد صاحب بات کریں تو ان کی بات کمپلیٹ نہیں ہوئی۔ زید صاحب آپ اپنی بات کمپلیٹ کر لیں، پھر ہم آگے چلتے ہیں۔ بشر، میں 2 باتیں بتانا چاہتا ہوں۔ ایک بات تو یہی بات جو میں نے کہی کہ اب تو پاکستان کی سپیریئر جوڈیشری کو بالآخر پتہ لگ گیا ہے کہ یہ پوری سازش پاکستان کو توڑنے کے لیے کی جاتی ہے، اور آج ہی کے دی نیوز میں ایک دوسری خبر بھی تھی۔
اور وہ یہ تھی کہ عراق میں ایک دن میں انہوں نے کوئی 22 کے قریب دہشت گردوں کو یا 26 کے قریب دہشت گردوں کو پھانسی دی ہے. اور اس سے چند روز پہلے, ہفتہ 10 دن پہلے, ایران کے حوالے سے خبر میڈیا میں آئی تھی کہ ایک دن میں ایران نے 22 دہشت گردوں کو سزائے موت دی, پھانسی پہ لٹکا دیا سب کو. اب بات یہ ہے کہ یہ جو بات کی جا رہی ہے اس وقت, ساری گفتگو میں نے آپ کی سنی, وہ ساری ٹی ٹی پی فوکسڈ ہے, تحریک طالبان پینٹاگون کے حوالے سے. لیکن آپ نوٹ کریں کہ اس سے پہلے جعفر آباد میں ریل گاڑی بھی اڑائی گئی تھی, اس سے پہلے گیس کی پائپ لائنز بھی تباہ ہوئی تھی, اس سے پہلے بجلی کے کھمبے بھی بلوچستان اور نوشیرہ میں گرائے گئے تھے, اس سے پہلے پولیو ٹیمز اور میڈیا ٹیمز کو بھی حملے کیے گئے تھے. اس میں اور اس وقت جب ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں تو لیاری میں ایک اربن وار ہو رہی ہے, اور ایف سی اور رینجرز اور پولیس اس وقت پوری بٹالین ان کی لیاری میں داخل ہو رہی ہے, اربن وار لڑ رہی ہے. بات یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کے خلاف جو جنگ ہے وہ صرف ٹی ٹی پی نہیں کر رہی, بھی کر رہی ہے, کراچی کی اربن وارز بھی ہو رہی ہیں, گیس پائپ لائن بھی گرائی جا رہی ہیں, ٹرینوں کو بھی گرایا جا رہا ہے, فوج پر بھی حملے ہو رہے ہیں. یہ سب ایک جنگ کا حصہ ہے. یہ الگ الگ چھوٹی چھوٹی جنگیں نہیں ہیں جو اتفاق سے اپنے علاقوں میں لڑی جا رہی ہوں. اور بات یہ ہے کہ مگر اس میں چونکہ ٹی ٹی پی واحد آرگنائزیشن ہے جس کے پاس خودکش حملہ آور ہے, جو سب سے زیادہ ڈیمیج کرتی ہے, چونکہ سوسائڈ بامرز نہ ٹی ٹی پی نہ بی ایل اے کے پاس ہے, نہ لیاری گینگز کے پاس, نہ پرابلم ایک اور ہے زید صاحب. میں آتا ہوں کہ ہمیں یہ بھی شواہد ملے ہیں کہ جیسے پشاور میں, جس دن میں بھی وہاں پہ تھا, کرا سچ کی ٹیم بھی تھی وہاں پہ, تو تبلیغی مراکز میں بھی یعنی وہاں پہ ہوا دھماکہ اور بہت ساتھی شہید ہو گئے وہاں پہ اور بہت لوگ زخمی بھی ہوئے. اس کی تو ٹی ٹی پی نے ذمہ داری بھی قبول نہیں کی ہے, اور جتنا سگنیچر اس کا ہے نا, جیسے کہتے ہیں آپ سگنیچر کہتے ہیں, وہ جاتا ہے را کے اوپر. یعنی ان جو ایک تو وہ کر رہے ہیں, میں مان رہا ہوں, میں بھاگنے کی کوشش نہیں کر رہا, لیکن دوسری طرف جو اس کی آڑ میں را کر رہی ہے یہاں پہ, جس کے شواہد بھی ہیں, لیکن کیونکہ ہمارا کاروبار ہے چینی کا ہندوستان کے ساتھ آر پار, بارڈر کے آر پار, تو ہم نے اس سے بات نہیں کرنی. ہمیں امن کی آشا کو پتہ نہیں چلانا ہے نہ چاہنا کیا کرنا ہے, لیکن را بھی تو کر رہی ہے نا جی. دیکھیں بشیر صاحب, جو زید صاحب نے بات کی ہے وہ بھی یہی ہے کہ جب آپ بلوچستان کا ذکر کر رہے ہیں تو نواز شریف نہیں, یوسف رضا گیلانی نے پرائم منسٹر ہونے کی حیثیت سے انٹرنیشنل فورم پہ کہا تھا کہ پاکستان کے اندر اور خاص طور پہ بلوچستان کے اندر جو دہشت گردی ہو رہی ہے اس میں انڈیا ملوث ہے. یہ بات آپ کی درست ہے کہ آخر کیوں ہندوستان کا نام نہیں لیا جاتا, یہ تبلیغی مرکز میں یہ ڈانڈے بالکل انڈیا کی طرف جا رہے ہیں, لیکن ہمیں پہلے اپنا گن صاف کرنا ہے پاکستان کے اندر. جیسا کہ آپ پہلے کہہ رہے تھے, اس میں تو کوئی شک نہیں کہ یہ دہشت گردی کی جنگ جو امریکہ کی جنگ تھی, لیکن آج یہ ہماری جنگ بن گئی ہے. آج تو امریکہ خاموش ہے. آج آپ کا ایمبیسڈر پاکستان میں کہتا پھر رہا ہے نہیں یہ پاکستان کا اندر کا مسئلہ ہے. بھائی آپ تو پتھر چاٹ کے وہاں سے جا رہے ہیں نا, آپ نے اپنی شکست کا ملبہ پاکستان پہ ڈال دیا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آج تاریخ کا فیصلہ کن موڑ ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں زیادہ ہمیں جو قومی جذبہ اس کی بات کرنی چاہیے. اور آپ کی حکومت دیکھیں, نواز شریف صاحب کیوں خاموش ہیں کہ بات یہ کہ سب سے زیادہ پاکستان مسلم لیگ نون کہتی تھی کہ پارلیمنٹ کی بالادستی, پارلیمنٹ کے ذریعے فیصلے. میرا خیال میاں صاحب کو تشریف لانی چاہیے, پارلیمنٹ کے اندر آنا چاہیے اور بتانا چاہیے کہ آخر 4 ماہ کے اندر اب تک انہوں نے کیا کیا, لیکن وہ خاموش کیوں ہے. میں اس کی وجہ آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں 3 دن پہلے آپ کی کیبنٹ میٹنگ ہوئی ہے, اس میں جو ہیٹ تھی, جو ہم بات کر رہے ہیں, جو گلی محلوں میں بات ہو رہی ہے, ان کے منسٹرز نے بات کی ہے. مبشر صاحب آخری فیصلہ نواز شریف نے کرنا ہے, اور یہ جو فل فلیج آپریشن ہے اسی سے ڈر ہے مجھے. دیکھیں میں ڈر کی بات نہیں ہے. جس دن نواز شریف اس کا فیصلہ کرے گا, عمران خان ساتھ ہوگا, منور حسن بھی ساتھ ہوگا. پاکستانی فوج تب لڑے گی جب 18 کروڑ عوام اس کی پشت میں ہوں گے. یہاں پہ ایک بات ہے, صابر شاکر ہمارے ایک دوست ہیں, جرنلسٹ ہیں, تجزیہ نگار ہیں, اینکر ہیں, سہیل وڑائچ صاحب, بڑے قابل آدمی ہیں. انہوں نے بہت پہلے مجھے ایک تجزیہ دیا تھا, سہیل وڑائچ نے, کہ صوفی محمد نے جب پہلی باری فری میڈیا کو فیس کیا سوات میں, تو سڈنلی پوری قوم کا کنسنسس ان کے خلاف ہو گیا جو اس سے پہلے ڈیوائیڈڈ تھا. یہاں پہ ابھی جو مجھے چیز مسنگ لگ رہی ہے کہ کوئی لیڈر کنسنسس بلڈنگ کی طرف نہیں آ رہا, کیونکہ کوئی اپنے گلے میں گھنٹی نہیں ڈالنا چاہ رہا کہ بھائی میں پن پوائنٹ نہ ہو جاؤں کہ میں قوم کو اکٹھا کر رہا ہوں وار آن ٹیرر کے اوپر. کیا آپ کو لگتا ہے موجودہ لاٹ میں کوئی لیڈر ایسا کر پائے گا؟ میرا خیال ہے بشیر صاحب, تو ایک بات تو پچھلی میں کروں گا کہ انڈین انوالومنٹ کی, وہ تو شرم الشیخ میں منموہن سنگھ نے بھی تسلیم کر لیا تھا جب وزیر اعظم گیلانی نے ان کو فٹ پرنٹس بھی دے دیے تھے بلوچستان میں انڈین انٹیلیجنس کی موجودگی کے. تو اس لیے یہ تو کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے ملٹی ڈائمینشنل اٹیک ہو رہا ہے پاکستان پہ.
जहाँ तक आपने कहा कि कंसेंसस डेवलप हो जाएगा, मेरा अपना ख्याल है कि ये जब पब्लिक का प्रेशर आएगा पॉलिटिकल लीडरशिप, आपने देखा होगा स्वात में जब ऑपरेशन कोई नहीं कर रहा था उस वक्त भी ये मिलिटेंट्स जो थे वो हीरोज बने हुए थे और सारे ही यही मुज़ाकरात की रट लगाई हुई थी सारों ने। लेकिन जब स्वात में असल चेहरा सामने आया, मज़ारों पे अटैक हुए, लोगों के घर जलाए गए, स्कूल तबाह किए गए और जब सिविल सोसाइटी को तबाह करने की कोशिश की, कोई भी सेगमेंट बाकी नहीं बचा, तब पब्लिक की तरफ से ये प्रेशर डेवलप हुआ था और पब्लिक के हाथों मजबूर होकर उस वक्त की हुकूमत ने ये फैसला किया था कि स्वात में अब ऑपरेशन होगा। मेरा ख्याल है कि अब वही सूरत हाल इस वक्त डेवलप हो चुकी है। बन्नू के अटैक के बाद, पिंडी अटैक के बाद, मस्तूंग में जो कुछ हुआ, जो कुछ कराची में हो रहा है और जिस तरीके जो कुछ बलूचिस्तान में हो रहा है, ये सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता अब डेवलप हो रही हैं और पब्लिक प्रेशर बहुत बढ़ता जा रहा है। हम भी ये जो गुफ्तगू इस वक्त कर रहे हैं, ये इससे भी हम भी वही बात कर रहे हैं जो हम पब्लिक से सुनते हैं। पब्लिक जो इस वक्त डिमांड कर रही है, जब ये चीज़ें बाहर आएंगी तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी पॉलिटिकल जो लीडर है वो इससे कन्नी कतरा सकेगा या दुम दबा के भागने की कोशिश करेगा। आपने देखा होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान सबसे ज़्यादा बड़े हामी थे मुज़ाकरात के, तो आज उन्होंने भी बिल्कुल दूसरी बात कर दी है और उन्होंने भी कहा कि ताकत का इस्तेमाल होना चाहिए। मौलाना समीउल हक जो हैं वो इस प्रोसेस से अलग हो चुके हैं, उनको भी ये नज़र आ गया है। उनके पास भी जो मेरा उनके अगर ख़त को देखा जाए, मौलाना समीउल हक के पास अब कोई जवाब बाकी नहीं रहता कि जब मिलिट्री फोर्सेस पे मिलिट्री पे अटैक हुआ, पिंडी में अटैक हुआ और उसकी जिम्मेदारी भी फ़ौरन कबूल कर ली जाती है, तो मौलाना समीउल हक फिर ऐसे मिलिटेंट्स के साथ कैसे मुज़ाकरात करेंगे और ऐसे जमात के सरबराह के साथ जिसमें कराची में भी जिसके खिलाफ FIR दर्ज हो चुकी है, मौला फजलुल्लाह के खिलाफ, पिंडी में भी FIR दर्ज हो चुकी है, 302 अक़दाम कत्ल और दहशतगर्दी के मुकदमात दर्ज हो चुके हैं। ऐसे लीडर या ऐसी जमात के साथ कैसे मुज़ाकरात हो सकते हैं? मौलाना समीउल हक ने भी आज, मेरा ख्याल है कि बहुत, क्योंकि बुजुर्ग रहनुमा हैं, पुराने समझते हैं सारी बातों को, इसलिए उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान ने और बात की है। यही मैं कहने लगा था, ये मौलाना फजलुर रहमान ने और बात की है। मौलाना फजलुर क्यों नहीं बन पा रहा? जब तक हम अपने दुश्मन की निशानदेही नहीं करेंगे। सलमान साहब थोड़ा सा इंतजार कर लें। का हवाला दिया तो हमें ये भी देखें, हमें मीडिया को जो हमारी गैर जिम्मेदारी है उसका भी इजहार करना चाहिए। जब स्वात ऑपरेशन होने लगा था तो एक अखबार ने एक खातून को कोड़े मारती तस्वीर दिखाई थी, उसके बाद उसी अखबार ने उसकी तरदीद की थी। बात है कि हमारे पास एजेंडा किसका है? देखें, जब तक हमारे पास पाकिस्तानी एजेंडा नहीं होगा और हम उस पाकिस्तानी एजेंडे के तहत जो हमारे दुश्मन है उनके पीछे नहीं लगेंगे। ऐसे ही जंग अखबार कर रहेगा ऐसा। बिल्कुल मुबशर साहब एक ऐड बात कर दूं कि ये सलमान गनी ने कहा ना कि एजेंडा किसका है, मीडिया क्या कर रहा है, तो मैं एक शेयर कर दूं इन्फॉर्मेशन के अभी CMH में वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और आर्मी चीफ ने जब विजिट किया ज़ख्मियों का, तो उसमें एक एंकर भी थे शामिल जो मुज़ाकरात के बहुत बड़े हामी हैं। तो उनको जो ज़ख्मियों ने आड़े हाथों लिया, उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म का आना भी समझ में आता है और आर्मी चीफ को कहा कि आपका भी आना समझ में आता है, लेकिन ये मौसूफ जो एंकर आए हैं जो मुज़ाकरात के हामी हैं, क्या ये हमारे जख्मों पे साथ ही होते हैं, उनके क्या वो हमारे जख्मों पर नमक छिड़कने के लिए आए हैं? ये अल्फाज थे और एक जख्मी ने नहीं की बात, बहुत से जख्मियों ने की। और उसके बाद फिर ये चीज़ जो जितने भी लोग हैं, ये आहिस्ता आहिस्ता वही बात है कि पब्लिक का प्रेशर जब डेवलप होगा, जब इनको पब्लिक का मूड नजर आएगा, मेरा ख्याल है कोई भी नहीं रहेगा। मेरा एक सवाल है तमाम लोगों से, ब्रेक पे जाने से पहले एक छोटा सा सवाल है कि जिस तरह हम सारे यहाँ पे तावीलें देते हैं कि जी ड्रोन्स आते हैं, उससे बेगुनाह शहरी मारे जाते हैं और उसकी वजह से ये हो रहा है, तो ड्रोन से तो इतने शहरियों को नहीं मारा जितना इन खुदकश बम्बारों ने पाकिस्तानियों को मारा है। 50,000 के करीब। साहब, इनके पास असला किनका है? जी, इनके पास डॉलर्स कहां से हैं? मेरा जो सवाल है ना जी सलमान साहब, बिफोर आई टेक अ ब्रेक, वो बड़ा सिंपल है और वो ये है कि कल को ये 50,000 फैमिलीज को अगर ये लगे कि हम उनके बच्चों की लाशों पे सियासत कर रहे हैं जिंदा रहने के लिए, उनको मुश्तइल होने से कौन रुकेगा? सोचने की बात है। टेक अ ब्रेक।
V160, बहुत कुछ बड़ा बड़ा। Voice by United Mobile. UPL Omni हर पल आपके साथ। K Electric, energy that moves life. खाओ कैडबरी पर बेवक्त भूख का मीठा सॉल्यूशन। पीक ग्रीन सुपर, अब इलायची में भी, क्योंकि सुपर है जिंदगी। बनाए टॉयलेट 5 गुना साफ। तो लीजिए बिग चैलेंज। I know it. Do you? Q Mobile, no Air C4 and C4 Mini with 6 months free Mobilink Best Internet offer. Q Mobile, Pakistan's #1 selling smartphone brand. सभी को भरोसा है ओमनी पर, क्योंकि अब आप ओमनी दुकान से मनी ट्रांसफर करने पर भेजी गई रकम के 6 गुना तक का लाइफ इंश्योरेंस हासिल कर सकते हैं। तो फिर आप भी ओमनी करें। ओमनी हर पल आपके साथ। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। अम्मी हस्बी अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। सिर्फ यूके लैंडलाइन पे ही नहीं, बल्कि यूके मोबाइल पर भी करें बात पाकिस्तान के बेहतरीन रेट्स के साथ, वो भी बगैर किसी डेली फी या इजाफी चार्जेस के। अभी अपने मोबिलिंक नंबर से *456*2# मिलाएं और दिल खोल कर बातें करते जाएं। मोबिलिंक, हर दिल हर दिन। Nestle Milk Bag, the new face of purity, now in a new convenient pack. अरे तुम रोने में अभी साफ कर देता हूँ यार। वॉशिंग मशीन ऑन। पहले भिगोना तो भूल ही गया। क्या कर रहे हो? भिगोना है यार। भिगोना हम नो भिगोना। नया सर्फ एक्सेल मैजिक, इसमें है वाइब्रेटिंग मॉलिक्यूल्स की ताकत जो मुश्किल दाग मशीन में ही निकाले बिना भिगोए। 6 माह मुफ्त तब्दीली की गारंटी के साथ ओसाका चले लंबे अरसे तक। मैं मुल्क में हमारी सकाफत, हमारी विरासत की हिफाजत के लिए, कल्चरल कू के नफाज के लिए आज अपनी कौम का साथ मांगने आया हूं। मरसू मरसू सिन्ना देसू, मरसू मरसू पाकिस्तान ना देसू, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अब यू फोन की सिम वापस लगाने पर आपको मिले पूरे 100 रुपए का फौरी बैलेंस। यही नहीं, रोजाना कम से कम 5 रुपए का बैलेंस इस्तेमाल करने पर हासिल करें 50 मिनट्स, 50 SMS और 50 MB इंटरनेट भी। ऑफर के लिए 1 दिसंबर से गैर इस्तेमाल शुदा यू फोन सिम अभी वापस लगाएं और फ्री लिखकर 234 पर SMS या कॉल करें। सिर्फ स्क्रीन पर नहीं, हर हाथ में चमकता है। The new Samsung Galaxy Star Pro with an amazing Mobilink offer in just ₹12,900. Medicam Dental Cream, 10 problem, 1 solution. दांतों के दर्द, मसूड़े से खून आना, ठंडा गर्म लगना और दीगर तकालीफ के लिए Medicam Dental Cream, dentist first recommendation. 10 problems, 1 solution. Nestle Milk Bag, the new face of purity, now in a new convenient pack. पेश है एक्स्ट्रा वॉइस V160, थोड़ा बढ़ा के, बड़ी क्वालिटी की LCD स्क्रीन, बड़ी बैटरी लाइफ, बड़ा कैमरा और बड़े स्पीकर। एक्स्ट्रा वॉइस V160, बहुत कुछ बड़ा बड़ा। Voice by United Mobile.
टेलेनॉर टॉक शॉप और नोकिया आशा के साथ अब अनलिमिटेड स्वाइप, स्नैप और शेयर करो। आज ही टेलेनॉर सेल सेंटर या फ्रेंचाइज पर आओ और नोकिया आशा सीरीज खरीदो। कैमरा, व्हाट्सएप और फेसबुक शामिल, साथ में टेलेनॉर टॉक शॉप की तरफ से 1500 रुपए का मोबाइल इंटरनेट बिल्कुल मुफ्त। जब इतने स्वीट ऑफर मिले सिर्फ टेलेनॉर सेल सेंटर या फ्रेंचाइज पर, तो क्यों जाएं किसी मोबाइल शॉप पर। सच्ची यारी सब पे भारी। V160 बहुत कुछ बड़ा बड़ा। वॉइस बाय यूनाइटेड मोबाइल। K Electric, energy that moves life. खाओ कैडबरी पर बेवक्त धूप का मीठा सोल्यूशन। पीक ड्रीम सुपर अब इलायची में भी, क्योंकि सुपर है जिंदगी। बनाए टॉयलेट 5 गुना साफ। तो लीजिए बिग चैलेंज। I know it. Do you? Q Mobile, Noir C4 and C4 Mini with 6 months free mobiling best internet offer. Q Mobile, Pakistan's #1 selling smartphone brand. सभी को भरोसा है ओमनी पर, क्योंकि अब आप ओमनी दुकान से मनी ट्रांसफर करने पर भेजी गई रकम के 6 गुना तक का लाइफ इंश्योरेंस हासिल कर सकते हैं। तो फिर आप भी ओमनी करें। अरे तुम रोने में अभी साफ कर देता हूँ यार। वॉशिंग मशीन ऑन। पहले भिगोना तो भूल ही गया। क्या कर रहे हो? भिगोना है यार। भिगोना? अब नो भिगोना। नया सर्फ एक्सेल मैजिक, इसमें है वाइब्रेटिंग मॉलिक्यूल्स की ताकत जो मुश्किल दाग मशीन में ही निकाले बिना भिगोए। मेडिकेम डेंटल क्रीम, 10 प्रॉब्लम 1 सोल्यूशन। दांतों के दर्द, मसूड़े से खून आना, ठंडा गर्म लगना और दीगर तकालीफ के लिए मेडिकेम डेंटल क्रीम, डेंटिस्ट फर्स्ट रिकमेंडेशन। 10 प्रॉब्लम्स 1 सोल्यूशन। इस खून और पसीने से हमारे ये जो महल खड़े हैं तुम्हारे, इन सच्चे झूठे बातों का कहीं हम कहीं सब बातों का टूटे हुए इरादों का हिसाब दो। हमने जो आज तक अपने बालों को हिसाब नहीं दिया, तुम क्या चीज हो? वैसे तारीख गवाह है, कभी किसी ने हिसाब नहीं दिया। लेकिन मेरा यूफोन तो रोजाना हिसाब देता है। हिसाब एसएमएस के जरिए गुज़िश्ता रोज की गई तमाम कॉल्स, एसएमएस और दूसरी सर्विसेज पे खर्च होने वाले बैलेंस के हर पैसे का हिसाब, वो भी बगैर किसी चार्जेस के। शुक्र है हमारे जमाने में यूफोन नहीं है, वरना हमें भी हिसाब देना पड़ता। सच्ची यारी में हिसाब कैसा जानी? निकाल 50 रुपए। सच्ची यारी जेब पे भारी। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। टीटीपी को अगर सारे वेपन्स वगैरह अमेरिका से मिले, सारी फंडिंग उनको अमेरिका से अगर मिली, जो कि मिली, आई मीन इसमें तो वो शवाहिद नहीं, आधारों को पता है सारा, सबको पता ना। आधारों का क्या, अब तो पाकिस्तान के अवाम को पता है। एजेंडा भी उनका था पाकिस्तान के अंदर, अदम इस्तेहकाम, इंतशार, किसका एजेंडा? मौलाना फजलुर रहमान ये कहते हुए क्यों डरते हैं कि टीटीपी और अमेरिका एक है? सब आप नहीं समझते। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की कुछ सियासी मछलियाँ वो हुकूमती तालाब में डुबकियां लगाए बगैर जिंदा नहीं रह सकती। आपको वो मछली लगते हैं? मैं इसलिए बता रहा हूँ ना, देखिए ये हुकूमत का चस्का ऐसा है कि जैसे लग जाए एक दफा, फिर ख्यालात, एहसासात, जज्बात उससे मुबर्रा हो जाते हैं। क्या आपके ख्याल में फजलुर रहमान साहब, हालांकि अगर उनके आप ख्यालात और नजरियात जाने तो उन्हें तो बड़ा खुल के सामने आना चाहिए सारी सूरत हाल में, लेकिन आप देखिए वो पिछले 15-20 रोज से गायब थे और मेरा ख्याल उम्रा करने गए थे। इस सारी सूरत हाल में बाद उनका बयान आया है। हालांकि नवाज शरीफ ने भी ये बात नहीं की। उनके फेडरल, मैं आज राना तनवीर साहब का जाती सवाल पूछूं जी, यानी जाती लोगों के हवाले से जाती है। जब मैं देखता हूं कि मौलाना मुफ्ती महमूद, जब मैंने देखता हूं मौलवी अब्दुल हक को, जब मैं देखता हूं मौलाना अहमद अली लाहौरी, तारीख है एक, जब मैं देखता हूं मौलाना उबैदुल अनवर को, तो इतनी बड़ी बड़ी शख्सियात, कदावर शख्सियात, और इनकी औलादें जो है वो क्यों नहीं मकाम पास? मैं दोबारा दोहराता हूँ कि ये जो पाकिस्तान की कुछ सियासी मछलियाँ जो हैं वो हुकूमती तालाब में डुबकियाँ लगाए बगैर जिंदा नहीं रह सकती। ये इक़्तिदार का नशा जो है लोगों को कहीं का नहीं छोड़ता। आज वो आप देखें कि उसी पख्तूनख्वा के अंदर महदूद हो गए ना,
وہی اکرم دورانی صاحب جو چیف منسٹر تھے اب وہ فیڈرل منسٹر کا حلف اٹھا رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ ساری چیزیں, آپ ابھی بار بار ایک بات کہہ رہے تھے, عوام کا پریشر. دیکھیں کراچی سے لے کر خیبر تک ایک تحریک تو پیدا ہو گئی نا کہ ان سے نبٹنا چاہیے. اب نبٹنے کا فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ دیکھیں وہ جنرل راحیل شریف نے نہیں کرنا, وہ عمران خان نے نہیں کرنا, وہ فضل الرحمان نے نہیں کرنا, وہ نواز شریف نے کرنا ہے. اس لیے کہ جو کچھ ہونا ہے اس کے لیے جواب دے پاکستان کے عوام نے انہیں بنایا ہے. اور آپ کا خیال ہے کہ نواز شریف صاحب نہیں کریں گے؟ میں 100% یقین سے کہتا ہوں وہ کریں گے. آپ صرف ٹائم کا انتظار کریں. صابر شاکر صاحب کیا خیال ہے؟ صابر صاحب میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ مجھے نہیں آ رہی. ایک منٹ صابر صاحب کو میں دوبارہ لینے کی کوشش کرتا ہوں. مبشر ہمیں اجازت پاکستان آرمی نے ان ریٹیلیشن سٹرائکس کرنی شروع کر دی ہیں اور میں سمجھتا ہوں بالکل ٹھیک ہے. حکومت کی منظوری سے ٹارگیٹڈ آپریشن, فل فلیج آپریشن جو ہوگا وہ حکومت اعلان کرے گی اور اے پی سی نہیں ہوگی. یہ اس کے لیے میرا خیال جوائنٹ سیشن بلایا جا سکتا ہے اور کنسنسس مبشر صاحب ہونا چاہیے. پاکستانی قوم میں کنسنسس ہے. پولیٹیکل فورسز دیکھیں اپوزیشن ہمیشہ ایسی بات ہی کرتی ہے پریشر بڑھانے کے لیے. میں سمجھتا ہوں عمران خان جو بات کر رہے ہیں یا منور حسن جو بات کر رہے ہیں وہ درست کر رہے ہیں. دیکھیں اس کے لیے جواب دے تو حکومت تھی نا, حکومت کے پاس مینڈیٹ تھا کہ آپ نے پیش رفت کرنی ہے. اور یہ بات بھی میرے خیال کھولنی چاہیے. کیا آپ کی جو سیاسی لوگ ہیں ان میں اتنی اہلیت ہے کہ ان سے مذاکرات کر سکے؟ آپ کو پتا ہے کہ مذاکرات کن کے ذریعے ہونے تھے. دیکھیں بات یہ ہے کہ اس کے رزلٹس آنے چاہیے اور قوم کو اعتماد میں لینا چاہیے. پاکستان کے اندر آج جو بے یقینی کی کیفیت ہے اس کا ذمہ دار کون ہے؟ میں سمجھتا ہوں اس کی ذمہ دار حکومت ہے اور یہ بے یقینی ختم ہونی چاہیے. اور جو لوگ آپ کے ریاستی اداروں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں ان کے خلاف ریاستی قوت کا استعمال ہونا چاہیے. کیوں صابر کو آواز نہیں جا رہی؟ زید آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی مبشر ہمیں ذرا اجازت دیں کہ ہم تھوڑا سا بات کرنا چاہتے ہیں. یہ امپورٹنٹ ایشو ہے. صابر صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل مبشر صاحب میں سن رہا ہوں آپ کو. جی آپ سن رہے تھے سلمان غنی صاحب جو کہہ رہے ہیں, میں نے کہا آپ کا میں موقف لے لوں اس کے اوپر. بالکل میں نے کہا کہ آپریشن کا فیصلہ مبشر صاحب ہو چکا ہے, ان پرنسپل ڈیسیجن ہو چکا ہے, بلکہ اس کی ایک ہلکی سی جھلک ہم نے 48 گھنٹے پہلے جو ایئر اٹیک ہوا تھا اس میں دیکھ چکے ہیں. اور یہ ایئر اٹیک بھی وزیر اعظم کی آپ کی آواز پھر غائب ہو گئی ہے. میں پورا کر دیتا ہوں. کی ٹیم ہے ویسے یہ حکومت کی مرضی سے ہوا ہے. ٹارگیٹڈ آپریشن فوج نے شروع کیا, F-16 استعمال ہوئے ہیں, لیکن فل فلیج آپریشن جو ہے اس کا اعلان نواز شریف صاحب نے کیوں استعمال ہوئے ہیں؟ اس لیے ہوئے ہیں. دیکھیں بات ہے کہ جو لوگ دشمن کے ایجنڈے پہ ان کے ساتھ پھر دشمن کے طور پہ. آپ کو ابھی وہاں موسم کی شدت نہیں اجازت دیتی زمینی حملوں کی, لیکن جو وہ کر رہے ہیں. دیکھیں ایک بات میں طالبان کے حوالے سے بطور جرنلسٹ سمجھتا ہوں کہ جو وہ کرتے ہیں اسے اون کرتے ہیں. اور میں 3 دن سے سوچ رہا ہوں, آپ دیکھیں جو کام ہماری حکومت کو کرنا چاہیے تھا وہ طالبان کر رہے ہیں کہ وہ واردات کرتے ہیں, وہ ٹارگٹ کرتے ہیں اور ساتھ مذاکرات کی بات کرتے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں, جنگ لڑنے کا بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جنگ کی تیاری کریں اور ساتھ مذاکرات کی بات کریں. یہ اسٹریٹجی ایکچوئل حکومت کی ہونی چاہیے. جی صابر سوری آپ سے دوبارہ رابطہ. جی بالکل میں سلمان غنی کی بات کو آگے بڑھاؤں گا. اسٹریٹجی بالکل یہی ہے, اور چونکہ اس وقت ٹی ٹی پی یا ملیٹنٹس جو ہیں وہ ہمارے گلی کوچوں تک پہنچے ہوئے ہیں, اس کا ریئیکشن بہت زیادہ ہونا ہے اور کوشش کریں گے کہ وہ یہ لڑائی جو ہے وہ پاکستان کے باقی علاقوں میں بھی لڑی جائے, سوسائڈ اٹیک کر کے, بم بلاسٹ کر کے یا کچھ اور کاروائیاں کر کے. اس کے لیے میرا خیال ہے کہ اسٹریٹجی تیار کی جا رہی ہے, انتظامات کیے جا رہے ہیں, اور جو ہی گرین سگنل مل جائے گا اس کے بارے میں باقاعدہ اعلان کر دیا جائے گا. اور وہی بات کہ اب اے پی سی بالکل نہیں ہوگی. اب میرا خیال ہے کہ پارلیمنٹ میں معاملہ جائے گا بالکل اسی طرح جیسے سوات آپریشن کے وقت گیا تھا, اور اب یہ مذاکرات والی بات ختم ہو چکی ہے. اب اسٹریٹجی یہی ہے کہ جو بھی جہاں بھی کوئی بھی گروہ ملیٹنٹس کا ملتا ہے, اس کا کوئی بھی بندہ ملتا ہے, ان کو آڑے ہاتھوں لیا جائے. یہ بات ایک ڈیسائیڈ ہو چکی ہے کہ ملٹری فورسز پر, عوام پر, اور اس طریقے سے جو ٹارگٹ کلنگ کی جا رہی ہے, مختلف علاقوں میں دھماکے کیے جا رہے ہیں, یہ ناقابل برداشت ہیں. مولانا سمیع الحق یہ بات سمجھ چکے ہیں, اور آنے والے دنوں میں مولانا فضل الرحمان بھی یہ بات سمجھ جائیں گے. اور مولانا فضل الرحمان ہمیشہ آخری وہ چلتی بس جو ہوتی ہے, مولانا فضل الرحمان بھی اس بس میں ضرور سوار ہوں گے. سوات آپریشن میں بھی مولانا فضل الرحمان آخری دنوں تک یہی کہتے رہے, لیکن جب معاملہ بالکل
حد سے گزر گیا, وہ بھی آن بورڈ تھے اور آپریشن ہوا اور سب نے دیکھا. لیکن آنے والے دنوں میں جی فرمائیں جلدی سے کمپلیٹ. جی کریں وہ مبشر بات. میں ایک منٹ ہے کیونکہ میرے پاس, اور میں چاہ رہا ہوں کہ کنکلوڈنگ ریمارکس زید حامد کی بھی میں لے لوں. جی زید. مبشر, میں یہ بات صاف کہوں گا کہ یہ جنگ جو پاکستان کے شہری علاقوں میں لڑی جا رہی ہے, ہمیں فوج کی طرف سے کوئی پرابلم نہیں ہے. فوج وزیرستان میں اپنی کارروائی بہت خوبصورت کرے گی. فوج کی پشت میں اگر خنجر مارا جائے گا تو وہ حکومت اور میڈیا کی طرف سے مارا جائے گا, ہاسٹائل میڈیا اور حکومت وقت. اگر نواز شریف نے, میں یہ سخت بات کرنے لگا ہوں, اگر نواز شریف نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہوا ہے تو دہشت گردوں کو پورا میڈیا نہیں, پورا میڈیا نہیں. کوئی ایک منٹ میں ایک اور بات کر رہا ہوں کہ میں نے پرسنلائز گفتگو میں نہیں اپروو کرتا. یعنی میں اور آپ دونوں ایک ہی شدت سے اس بات کو بلیو کرتے. دہشت گردوں کو پھانسیاں دینی ہوں گی پاکستان میں. اگر انہوں نے سزائے موت پر پابندی رکھی تو یہ پاک آرمی کی پشت میں خنجر ہوگا جو نواز شریف پہلے دن سے دے رہا ہے, جب سے آیا سزائے موت پر پابندی لگائی. بڑی معذرت کے ساتھ آپ نے میڈیا کی بات کی, میڈیا دیکھیں میڈیا نے اس پہ کیا لائے. میں ایک بات ختم کر لوں کہ بائی دا وے یہ نواز شریف صاحب کا قصور نہیں ہے. یہ پچھلی حکومت کے دوران یہ فیصلہ ہو رہا تھا کہ سزائے موت کو جو ہے ختم کر دیا جائے, اور اس کے لیے بل بھی پارلیمنٹ میں پیش کیا جا رہا تھا. اور آپ کو یاد ہوگا کہ زرداری صاحب کے پاس جتنی یعنی ڈیسیجنز آئے تھے کورٹ سے فائنل ہو کے, انہوں نے اس کے پر کوئی ڈیسیجن نہیں لیا. وہ مبشر صاحب اس میں سربجیت سنگھ کا ایشو تھا, بات میں کرنا چاہ رہا ہوں, اس میں سربجیت سنگھ کا معاملہ تھا, اس کو پھانسی نہیں دینی تھی. دیکھیں آپ کی فوج نے ہمیشہ رزلٹ دیا ہے. مشرقی پاکستان میں فوج نے امن و امان بحال کر دیا تھا, وانا میں کر دیا, دیر میں کر دیا, وزیرستان میں کر دیا. آج بھی ان علاقوں میں فوج موجود ہے. آخر ہمارا سیاسی عمل اتنا کمزور کیوں ہے کہ ہم بعد میں سیاسی عمل شروع نہیں کر سکتے؟ میرا خیال آج سوچو بچار ہو رہا ہے تو اسی بات پہ ہو رہا ہے. میں ایک منٹ ہے میرے پاس, ویری کوئکلی. میڈیا تو یقینی طور پہ ہاسٹائل رول پلے کر رہا ہے. ایک سیکشن دیکھیں مبشر صاحب, میڈیا لوگوں کو کیا چیز بتا رہا ہے آج؟ اگر آپ جھوٹ بھی بتا رہا ہے. دیکھیں بات ہے, آپ اور میں جو ڈسکشن کر رہے ہیں کیا پاکستان کے لیے نہیں کر رہے؟ کیا ہم نے کوئی بات اپنی, میں سمجھتا ہوں کہ ہر طرح کا ویو آ رہا ہے. امریکہ میں کر سکتے ہیں, ہر طرح کا. ہاں ایک بات جو آپ سننا چاہتے ہیں میں بتاتا ہوں. کل تک اسی فوج کے بارے میں ریزرویشن کا اظہار کرنے والے آج سب سے زیادہ آپریشن پہ زور دے رہے ہیں. کل تک وہ بلوچستان کے آپریشن کے خلاف تھے, فوجی آپریشن کے خلاف تھے. وہ کس ایجنڈے پہ ہے یہ بھی پھر سوچنا چاہیے. بابا جی سے پوچھیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں, آپ دیکھ لیں, میں کسی اینکر کا نام نہیں لے رہا. یہ لوگ پچھلے ماضی کے 25-30 سال اٹھا کے دیکھ لیں, یہ ہماری فوج کو ٹارگٹ کرتے رہے ہیں. آج سب سے زیادہ ان کی پیٹ میں مروڑ اٹھ رہے ہیں کہ فوجی آپریشن ہونا چاہیے. دیکھیں بات یہ میں کہتا ہوں کہ قوت کا استعمال ہونا چاہیے کہ جو دشمن کے ایجنڈے پہ ہیں ان کے ساتھ دشمن کا سلوک ہونا چاہیے, لیکن آپ کا سیاسی عمل اتنا مضبوط ہو کہ کوئی اور نقصان نہ ہو. بابا جی آپ کے متعلق کہہ رہے ہیں, اور بات یہ ہے کہ جب ہم پچھلی بریک پہ گئے تھے تو ایک ویور ہیں ARY کے احسن رانا, وہاں سے ہمیں انہوں نے میسج کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ کرسی اس دن تک خالی رہے گی مبشر لقمان جب تک تم اس کرسی پہ بیٹھے ہو. اگر تم چاہتے ہو کہ اس کرسی پہ یعنی اس کا مکین جو ہے وہ آ کے سوار ہو تو اس کے لیے اپنی جگہ پہ کٹرینہ کیف یا کرینہ کپور کو لے آؤ. تو بابا جی اگر آپ واقعی آ رہے ہیں تو مجھے بتائیں, میں ہاتھ جوڑ کے بھی مجھے ان میں سے کسی کو لانا پڑا تو میں لے آؤں گا, کیونکہ جوابات آپ کو بہرحال دینے پڑیں گے اس ملک کے لیے اور اس ملک کی عوام کے لیے کہ کون اس ملک کا پیسہ کھا رہا ہے اور کون اس ملک میں پاور کو مس یوز کر رہا ہے اور کون اس ملک کے لوگوں کا حق مار رہا ہے. انٹل ٹمورو, اللہ حافظ.